معزز سامعین اکرام و حاضرین مجلس، جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ محفل میلاد بہت ہی نورانی، عرفانی اور محبت کے ساتھ جو کلام پڑھا جا رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ پوری رات ہی یہ پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہیں، کہ ایسی محفل آج کوئی پڑھتا نہیں ہے، سب اکو پہ پڑھتے ہیں۔ مگر یہ محفل جو ہے، جو بزرگان دین سے جو چلی آ رہی ہے، یہ طریقہ آج ہم نے دیکھا ہے، لہذا اسی طریقے سے محفل پڑھی جانی چاہیے۔ آج ہو ہا 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 اللہ ہو کتنی آوازیں آتی ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر کے آقا نامدار فخر موجودات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں نذرانہ عقیدت درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا و طبیبنا و قلوبنا محمد والعلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو ادب سے، یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگوں، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو ہم نے ابھی قرآن پاک کی جو تلاوت ایک آیت کی ہم نے کری، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ہم آج اللہ سے ڈرتے رہتے اور سچوں کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوڑتا، تو آج جو ہمارے حالات بن رہے ہیں وہ نہیں بنتے۔ لہذا ہم غوث کی محفل پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، مگر ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، مگر اللہ کی نہیں مانتے۔
हम रसूलुल्लाह को तो मानते हैं मगर रसूलुल्लाह की नहीं मानते। हम गौसे आजम को तो मानते हैं मगर गौसे आजम की नहीं मानते। हम गरीब नवाज को तो मानते हैं मगर गरीब नवाज की नहीं मानते। हम इमाम हसन की मानते हैं मगर इमाम हुसैन को मानते हैं मगर इमाम हुसैन की नहीं मानते। इमाम हुसैन को करबला के मैदान में जो जंग हुई थी, अगर उस जंग के अंदर हम अपने आंखों से देख लेते तो हमारे बेहोश हो जाते। लिहाजा अपना जान माल कुर्बान करके ये इस्लाम दीन हमारे तक पहुंचाया है। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ हम इसको आज फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उनकी तारीखें नहीं पढ़ रहे हैं। सच्चे लोग कौन है? यही तो लोग हैं। अगर रसूलुल्लाह को तो उतबा ने भी देखा था, शेबा ने भी देखा था, अबू जहल ने भी देखा था, अरे बड़े बड़े मुनाफिकों ने देखा था, मगर वो ईमान ना लाए। और देखने वाले ने देखा, हजरत अली ने देखा, तो हजरत अबू बकर ने देखा, अबर सिद्दीक अकबर ने देखा, उमर फारूक आजम ने देखा, तो ईमान लाए और दौलते इस्लाम से माला माल होकर वो ऐसे गुलाम बन गए कि अपनी जान माल सारी की सारी नबी पर कुर्बान कर दिया। वही तो सच्चे लोग हैं। आज दुनिया के अंदर कोई पीएम सीएम या कोई थानेदार हाकिम कोई सच्चा नहीं हो सकता है। अगर सच्चा देखना है तो अल्लाह की रसूल की किताबें को उठा करके देखना है, शरीयत मुस्तफ़ा को देखना है, अरे इनको सहाबा को देखना है, शहादा को देखना है, औलिया अल्लाह को देखना है। जिसकी महफिल आज हम सजा रहे हैं, आज हम मना रहे हैं, वो गौसे आजम है, पीरान पीर है, वो मादरे जात वली है। कैसे वली है? रमजान का महीना है, चांद निकल आया है, जब पूरा महीना और गौसे आजम ने दूध नहीं पिया। जब पैदा हुआ पहले रमजान को तो दूध नहीं पिया, तो कैसे अल्लाह के वली मादर जात है कि नहीं है? एक मर्तबा गौसे आजम की वालदा के पेट में जब गौसे आजम थे तो उनकी वालदा को कुछ खाने की ख्वाहिश हुई, अंगूर खाने की ख्वाहिश हुई, तो लिहाजा वो गौसे आजम की वालिदा अंगूर के गुच्छे तक पहुंची और हाथ ना लगा तो नीचे कुछ सामान रखा, स्टूल वगैरह रखा, कुर्सी रखा और वहां पर हाथ पहुंचाने की कोशिश किया, मगर हाथ वहां तक पहुंचना चाहता था और वो गुच्छे में हाथ लगाना चाहती थी। उसी वक्त में उनके पेट में ऐसा दर्द पैदा हुआ कि वो नीचे बैठ गई, वो अंगूर खाने से महरूम हो गई। जब गौसे आजम पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर दुनिया में तशरीफ लाए और अम्मी जान को कहने लगे, ए अम्मी जान, तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है। कहा, बेटा अभी तो तुम छोटे हो, अभी तुम नन्हे हो, अभी तो दूध पी रहे हो, ना तुम्हें चलना याद है, ना तुम्हें खाना याद है, ना पीना याद है। बताओ तुम्हारा एहसान मुझ पर क्या है? कि अम्मी याद करो, एक मर्तबा तुम अपने खाने की ख्वाहिश के मुताबिक अंगूर के गुच्छे में अपना हाथ डालना चाहती थी। उस वक्त में तुम्हारे पेट के अंदर दर्द हुआ और आप वो गुच्छा नहीं खा सकती, नहीं खाया, तो लिहाजा अम्मी जान कहने लगी, बेटा इसका मतलब क्या है? कहा, अम्मी जान, उस गुच्छे के अंदर एक जहरीला सांप बैठा हुआ था, अगर वो आप उस गुच्छे के हाथ लगा लेती, अगर वो जहरीला सांप आपको काट देता तो आपको बड़ी तकलीफ और मुसीबत में डाल देता। इसलिए मैंने ये काम किया है कि आपके पेट में जो दर्द हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, लिहाजा अल्लाह ने आपको इस वजह से बचा लिया। तो गौसे आजम तो पेट में रह करके अपनी वालिदा की हिफाजत कर रहे हैं। और एक मर्तबा जब एक साहिल सवाल करने के लिए डाकू की शक्ल में आया और हजरत गौसे आजम की वालिदा के हाथ में सोने के कंगन है, लिहाजा वो उस नीयत से आया कि वह जाऊंगा सवाल करूंगा, लिहाजा जब वो कुछ देने लगेगी अब्दुल कादिर की वालदा तो सोने के कंगन मैं उससे छीन लूंगा। लिहाजा इतना सोचना था, वो साहिल ने सवाल किया और वो गौसे आजम की वालदा जब कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नियत खराब है। यदि गौसे आजम उनकी वालदा के पेट में मुलाहिजा फरमा रहे थे, लिहाजा एक शेर नमूदार होता है और उस डाकू को चीर फाड़ करके वहीं मार देता है।
لہذا جب غوث اعظم دنیا میں آئے اور امی جان کو کہنے لگے اے امی جان تمہیں وہ بات یاد ہے کہ نہیں ہے؟ کہو بیٹا کیا بات ہے؟ کہ جب میں آپ کے پیٹ کے اندر تھا اور آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ سوالی نہیں تھا، وہ سوال کرنے والا نہیں تھا، وہ کوئی فقیر نہیں تھا، وہ ڈاکو تھا۔ اس کی نیت بدل گئی تھی کہ جب غوث اعظم کی والدہ کے ہاتھ میں کنگن ہے، اس کنگن کو میں چھین لوں گا۔ اس وقت میں ایک شیر نمودار ہوا تھا اور اس ڈاکو کو چیر پھاڑ کر کے اسی وہیں مار دیا تھا۔ اے امی جان، اور کوئی وہ دوسرا شیر نہیں تھا، یہ آپ کا بیٹا عبد القادر جیلانی تھا۔ غوث اعظم کیسے مادر ذات ولی ہیں۔ جب ان کی امی جب چکی پیستی تھی، آٹا بناتی تھی، تو کلام پاک کے جو 14 پارے 15 پارے جو بھی حفظ تھے وہ ہمیشہ پڑھتی تھی۔ تو غوث اعظم نے سن کر کے خود حفظ بن گئے۔ لہذا ڈل کے مصطفیٰ کے عشق میں، ڈل کے مصطفیٰ کے عشق میں حافظ قرآن ہو گیا، غوث پاک ماں کی پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، ماں کی غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا، غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا۔ جب غوث اعظم کی عمر 6 برس یا 5 برس ہے، ان کی والدہ مدرسے میں داخلہ کرانے کے لیے جاتی ہے اور استاد کو کہتی ہے یہ عبد القادر جیلانی ہے، اسے آپ تعلیم دین سکھائے، قرآن سکھائے۔ لہذا جب غوث اعظم کو استاد کے سامنے بٹھایا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ۔ لہذا وہ اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چھوٹا بچہ ہے، ابھی زبان تتلاتی ہے، ابھی زبان ٹوٹتی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بچہ ہے، نادان ہے، گھبرا رہا ہے، یاد نہیں ہے۔ لہذا غوث اعظم کو دیکھو، اے استاد محترم، میں بسم اللہ سے شروع کروں گا، لیکن الحمد سے لے کر کے 14 پارے حفظ سنا دیے۔ یہ غوث اعظم ہے کہ اپنے بچپن کے اندر ہی، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی اگر 14 پارے کا حفظ بن جائے، اور آج کے بچے کو دیکھو 1 سال سے لے کر کے 14 سال تک مدرسے میں جاتا رہے مگر 4 پارے حفظ نہیں کرتا ہے، 10 پارے اس کو حفظ نہیں ہوتا ہے، اور اس کو کوئی طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ لہذا اپنے ماحول کو سدھارو، اپنے عقیدے کو سدھارو۔ اپنا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو اپنی زندگی کیا ہے؟ اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ابھی وقت ہے، کل وقت تمہیں نہیں ملے گا۔ عقیدے کو جس نے سنوارا نہیں ہے، عقیدے کو جس نے سنوارا نہیں ہے، ایسا بندہ خدا کو پیارا نہیں ہے، ایسا بندہ خدا کو پیارا نہیں ہے۔ خدا بندے کو دوست جنت نہ دے گا، خدا بندے کو دوست جنت نہ دے گا، خدا بندے کو دوست جنت نہ دے گا، جب تک نبی کا اشارہ نہ ہوگا، جب تک نبی کا اشارہ نہ ہوگا، جب تک نبی کا اشارہ نہ ہوگا،
अरे सच्चे लोगों को देखना है तो हजरत उमर को देखना पड़ेगा, सच्चे लोगों को देखना है हजरत अली को देखना पड़ेगा, और सच्चे लोगों को देखना पड़ेगा उस्मान गनी को देखना पड़ेगा, सच्चे लोगों को देखना है अबू बकर सिद्दीक को देखना पड़ेगा, सच्चे लोगों को देखना है इमाम शाफी को देखना पड़ेगा, सच्चे लोगों को देखना है इमाम मालिक को देखना पड़ेगा, सच्चे को देखना है अबू हम्बल को देखना पड़ेगा, इमाम शाफी अबू हनीफा को देखना पड़ेगा, सच्चे को देखना है तो इमाम हसन को देखना पड़ेगा, सच्चे लोगों को देखना है इमाम हुसैन को देखना पड़ेगा, सच्चे को देखना है वैसे आदम को देखना पड़ेगा, सच्चे को देखना है गरीब नवाज को देखना पड़ेगा, सच्चे को देखना है आला हजरत को देखना पड़ेगा, सच्चे को देखना है अरे मुफ्ती आजम हिंद को देखना पड़ेगा, और सच्चे को देखना पड़ेगा ताजुल शरिया को देखना पड़ेगा, अरे सच्चे लोगों को देखना है तो हमें 800,000 साल पुराने लोगों की किताबें उठा उठा कर और उसका मुताला करना पड़ेगा कि सच्चे लोग कौन होते हैं, कौन मुत्तकी होते हैं, कौन परहेजगार होते हैं, कौन नमाज होते हैं। वो से आजम को देखो, अरे एक वजू से और कितने साल तक नमाज़े, अरे मगरिब से लेकर के ईशा से लेकर के फजर की नमाज एक ही वजू से कितने साल तक नमाजें अदा करते रहे, और हमें तो असर की भी जरूरत पड़ती है वजू के, मगरिब की भी जरूरत पड़ती है वजू के, ईशा की भी जरूरत पड़ती है वजू के, और फजर की भी जरूरत पड़ती है वजू के। लिहाजा हम तो ऐसे नालायक इंसान हैं, हम तो गंदे हैं मगर अल्लाह के बंदे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम ईमान वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं। सच्चे लोग कौन है? खुदा हमारा सच्चा है, अरे रसूलुल्लाह हमारा सच्चा है, अरे अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं, उमर फारूक आजम सच्चे हैं, अली शेर खुदा सच्चे हैं। लिहाजा सच्चे लोगों को देखना होगा तो कलाम पाक की तिलावत करके उसके तर्जुमा को पढ़ना पड़ेगा, उसकी तफसीर को पढ़ना पड़ेगा, और किताबें हमें मुताला करना पड़ेगा तो हमें पता चल जाएगा कि सच्चे लोग कौन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूलल्लाह, इमाम अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह। वो से आजम की बारगाह में एक पादरी ईसाई आया, कहा कि तुम्हारे नबी तो मुर्दा जिंदा नहीं करते, कहीं कलाम पाक में जिक्र है ही नहीं कि नबी ने मुर्दा जिंदा किया। वो से आजम को पादरी कह रहा है कि हमारे नबी ईसा रूहुल्लाह है कि जो मुर्दे जिंदा कर दिया करता है था, वो हमारा ऐसा नबी था कि मुर्दे को ठोकर मारकर जिंदा कर दिया था। तो अब्दुल कादिर जिलानी को जलाल आ गया, कहा कि तू हमारे नबी की बातें करता है कि उन्होंने मुर्दे जिंदे नहीं किए। अरे मैं तो उनका गुलामों का गुलाम हूँ, चल मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका उम्मती हूँ, तू चाहे जिसको जिंदा करवा ले मैं जिंदा करूंगा। लिहाजा कहा ये तो बड़ी बात अच्छी है कि चलो पुरानी कब्रिस्तान जो हजारों साल पुरानी है, कहा ठीक है इस कब्रिस्तान का मुर्दे को आप जिंदा करके बताएं। कहा कि यह 1000 साल ईसा अलैहिस्सलाम से भी 1000 साल पुराना है, ये एक गडरिया है, ये गाने वाला है, लिहाजा ये गाना बजाता उठे या ऐसे ही उठ जाए। तो लोगों ने कहा कि जब इसकी हालत में गाता बजाता उठे तो इससे और अच्छा क्या होगा। लिहाजा ठोकर मारी कि कुंभे इज़्निल्लाह उठ जा अल्लाह के हुक्म से, तो वो मुर्दा अपनी हालत में गाना बजाता हुआ उठ गया और बाहर आकर के कव्वाली गाने लगा। लिहाजा उन्होंने देखा अपनी आंखों से, कहा कि अब उसका अंदर क्यों नहीं जाता है, ये कब्र में क्यों नहीं जाता है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि ये अब्दुल कादिर का जिलाया हुआ है, जब तक अब्दुल कादिर इसको हुक्म ना देगा वो ना देगा ये कब्र में ना जाएगा, चाहे कयामत आ जाए। ये गौसे आजम है जो मजाक करते हैं लोग। कौन गौसे आजम है? पादरी है, ईसाई है। कहा एक इंसान को तैयार किया
اور کہا کہ بھائی آج غوث اعظم کا بڑا شہرت ہے، عبد القادر کی بڑی شہرت ہے، کہا کہ آج ہم ان کی مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ کہا ترکیب کیا ہے؟ ایک انسان کو کفن پہنا دیا اور اس کو جنازے کے اندر سلا دیا اور اس کو سمجھا دیا کہ آج غوث اعظم نماز پڑھائیں گے، عبد القادر نماز پڑھائیں گے۔ لہذا غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ لوگ اور کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی، ایک میت ہو گئی، اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ لہذا انہوں نے یہ رچنا رچائی تھی، غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، کہا کہ ہمارے ایک میت ہو گئی ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ لہذا جب میت صفا درست ہو گئی، کہا کہ زندہ کی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں؟ کہا کہ زندہ کی پڑھاؤں یا مردہ کی پڑھاؤں؟ اے عبد القادر ہم سے مذاق کرتے ہو، اے عبد القادر آپ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ کہ ٹھیک ہے صفے درست کر لو، اور اس کو سمجھا دیا ہے کہ جب عبد القادر جیلانی اگر پہلی بار اللہ اکبر کہے تو نہ اٹھنا، دوسری بار کہے تو نہ اٹھنا، اگر تیسری بار کہے اللہ اکبر تو اٹھ جانا، تو غوث اعظم کی مذاق ہو جائے گی۔ مگر اللہ کے محبوب بندے کو اللہ کب رسوا کرنا چاہتا ہے؟ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ میں نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں، میری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مردہ ہے یا زندہ ہے، میں نہیں جانتا۔ کہا آپ تو پڑھائیے۔ لہذا جب غوث اعظم نے نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہا، وہ زندہ مردہ سن رہا تھا کہ اب کی بار اٹھ جاؤں گا، دوسری بار کہا اللہ اکبر کہ تیسری بار اٹھ جاؤں گا۔ جب تیسری بار عبد القادر جیلانی نے، غوث اعظم نے، اللہ کے اس محبوب بندے نے کہا اللہ اکبر، تو اس کی روح پرواز ہو گئی، لہذا مر گیا، مردہ ہو گیا۔ کہا لوگوں نے یار ہم نے تو کیا کرا تھا، یہ اٹھا کیوں نہیں ہے؟ جا کر کے دیکھتے بھائی کیوں نہیں اٹھتا ہے۔ یہ کہا کہ عبد القادر کی نماز جنازہ پڑھائے ہوئے مردہ ہو گیا، قیامت تک نہ اٹھے گا، جاؤ دفنا دو۔ لہذا ایسے عبد القادر جیلانی ہے کہ ان کے نانا کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور ایک مردہ بچہ لے کر کے آئی کہ نانا کی بارگاہ میں، کہا کہ میرا بچہ مردہ ہو گیا ہے، مر گیا ہے، آپ دعا کر دیجئے یا ہمارے بچے کو زندہ کر دیجئے۔ تو غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومائی جب کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تو بیٹھا، بیٹھنے کے بعد کہا کہ تھوڑی دیر سے میں بتاتا ہوں۔ لہذا تھوڑی دیر کے بعد بتایا کہ تیرے بیٹے مر چکا ہے، اب زندہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ ہم نے تو شہرت سنی تھی، بڑی تعجب کی بات ہے، آپ کا تو اس دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، لہذا آپ تو اللہ کے ولی ہے۔ کہا ہاں سب ٹھیک ہے، مگر یہ مر گیا ہے، اب اس کا کوئی ہو نہیں سکتا۔ جب روتی ہوئی آئی، جب روتی ہوئی واپس جا رہی ہے، آنگن کے اندر، نانا کے آنگن میں عبد القادر جیلانی کھیل رہے ہیں۔ کہا اے اماں، اے بڑھیا، تو روتی ہوئی جا رہی ہے اس دربار سے، اور روتی ہوئی آئی ہے، پھر روتی ہوئی جا رہی ہے کہ کیا کروں، میری قسمت پھوٹی ہے، میرا بچہ مر گیا ہے۔ آپ کے نانا کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اب زندہ نہیں ہوگا، کہ ٹھیک ہے۔ اب مسکرائے اور کہا اے تیری ماں رو رہی ہے اور تو نیند نکال رہا ہے، اٹھ جا۔ مردہ زندہ ہو گیا، بچہ رونے لگا۔ پھر کہ واپس نانا کی بارگاہ میں جانا اور کہنا کہ اگر میرا بچہ مردہ ہو گیا، اگر مردہ نہیں ہوتا، نہیں مرتا، تو میں آپ کے پاس کیا لینے کے لیے آتی؟ ہاں ٹھیک ہے، کس نے بتایا تجھے کہ باہر آنگن میں ایک بچہ کھیل رہا ہے جو عبد القادر جیلانی ہے؟ کہ ٹھیک ہے، اس نے یہ حرکت کری ہے، ایک چھڑی ہاتھ میں لیا اور کہا ابھی بتاتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی ابھی تو تیری عمر 6 برس کی ہے اور تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ کہا ہاتھ میں چھڑی لیا اور پیچھے پیچھے نانا دوڑ رہے ہیں، نوازا آگے آگے دوڑ رہا ہے، جدھر سے دوڑا آگے قبرستان ہے۔ لہذا اور وہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اے قبرستان والوں، میرے نانا آ رہے ہیں چھڑی لے کر کے، ابھی تمہیں بھی ماریں گے، لہذا اٹھ کر کے بھگو۔ سارے قبرستان والے اور اٹھ کر کے مردہ زندہ ہو گئے اور دوڑنے لگے، تو عبد القادر جیلانی کے نانا پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کہا کہ کیا پتا، کیا معلوم یہ کتنے مردوں کو زندہ کرے گا،
गया, اے عبد القادر جیلانی واپس آ جا، اب میں تجھے جھڑی نہیں لگاؤں گا۔ لہذا عبد القادر کی کرامتیں تو چھوٹے چھوٹے، اب جب پیٹ کے اندر تھے جب بھی کرامتیں ظاہر ہو رہی تھی، اور عبد القادر جیلانی دنیا میں نہیں آئے اس سے پہلے بھی لوگوں میں یہ چرچا تھا کہ ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے جو ساری کائنات کے جتنے ولی ہیں سب ولیوں کا سردار ہوگا۔ تو لہذا یہ آج ہم اور ان کی ایک یہ محفل میلاد سجا رہے ہیں، منا رہے ہیں، ان کی زندگی کے حالات ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہر سال اسی طریقے سے شاہ رخ بھائی کی کمائی میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی زندگی عمر میں درازی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر آفات بلایات سے ان کو محفوظ رکھے اور زمین آسمانی بلایات سے محفوظ رکھے، ان کے گھر والے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے تو یہی دعا ہے نا، ہر سال یہ مناتے ہیں کہ غوث اعظم کی 11ویں منانے والا انسان اپنی اولاد کو کہہ کر کے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو اسی سال اگر آپ میں مر بھی گیا تو 11ویں منانا بند نہ کرنا۔ لہذا وہ دن آ گیا کہ اسی دن جس دن وہ مرید غوث اعظم کا جو ہر سال نیاز منانا تھا اور مناتے آ رہا تھا، کیا خبر اسی دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لہذا سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ باپ تو مردہ ہو گیا ہے، بیٹے کھانا کھلا رہے ہیں، پوتے کھانا کھلا رہے ہیں، آس پاس کے لوگ کھانا کھلا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ لوگ کھانا کھائیے، خوشی خوشی کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو کسی کو نہ بتانا، میں مر جاؤں تو ہاں ہلا مت کرنا، جتنے ہی مہمان گھر پہ آئے سب کو کھانا کھلانا۔ مگر اس میں ایک فقیر بھی آ کر کے اور اس گروہ میں بیٹھ گیا۔ کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا بابا وہ میرا باپ تو کہیں ادھر ادھر ہوگا، اب کھانا کھائیے۔ نہیں، میں اسی کے ساتھ کھاؤں گا۔ لہذا لوگ